شریعت کے معاملے میں عقیدے کے لیے قرآن و حدیث ضروری ہے، طریقت کے معاملے میں عقیدے کے لیے قرآن و حدیث ناکافی ہو جاتے ہیں۔ وہ تو سارے انسانوں کے لیے، سارے امت کے لیے ہے، جنت و جہنم کے سوداگروں کے لیے ہے۔ لیکن طریقت کے اندر میں عقیدے کی بنیاد مولا علی اور آل رسول کا نظام ہے۔ یہاں پر عقیدہ بنانا پڑے گا مولا علی کی چوکھٹ سے، یہاں عقیدہ بنانا پڑے گا غوث و خواجہ کی چوکھٹ سے۔ اب اتنی بڑی بات بولو تو کوئی دلیل تو ہونا نہ چاہیے، نہیں تو کتنا ذلیل کریں گے میرے کو، کتنے کامنٹس آ جائیں گے اس کے اوپر، کتنے فتوے نکل جائیں گے دارالفتاء کے۔ اب حج کے اندر میں میرے آقا نے صحابہ کرام کو تیار کیا، سب کچھ کیا، حج قبول کروا دیا میدان عرفات میں، عقیدتوں کی تکمیل کے ساتھ سوالات کیا میدان عرفات میں، اور صحابہ کامیاب ہو گئے اس میں، اور حج پورا ہو چکا۔ اب حج سے واپسی ہو گئی، 18 ذی الحجہ کو غدیر قم کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں اب عقیدے کا مرکز کس کو بنایا بتاؤ؟ اب میں کہوں تو غلط ہے، یہ تمہارے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں نہیں ہے، کیوں بھولے ہو، کیوں بھلا دیا امت کو؟ اس کے بغیر حج مکمل کہاں سے ہوگا تمہارا؟ اور اس کے بغیر اس کی یاد، ان کی تعلیمات کے بغیر۔ اس لیے خانقاہ محمدی کو یہ اعزاز ہے، چاہے اس بنیاد پر لوگ ہم کو شیعہ اور رافضی کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو حق ہے وہ دینے کے لیے ہم خانقاہ محمدی کے اندر بیٹھے ہوئے، ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس زمانے میں عقیدت مندوں کو عقیدے کے بنانے کا مینار خانقاہ محمدی کو بنایا گیا غدیر قم کے اس پیغام کو دے کر، اس لیے اس پیغام میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ حج تو مکمل ہو گیا، صحابہ اکرام تو واپس ہو گئے میرے آقا کی معیت میں، خدا کی قسم شریعت کی نظر میں اس سے زیادہ مقبول کوئی حج ہو سکتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی معیت میں ہو، اور میرے مصطفیٰ نے خود اپنی امت کے حج کو قبول کروایا ہو گیا نا، واپسی ہو گئی، بہت دور نکل گئے غدیر قم کے موقع پر صحابہ اپنے اپنے علاقوں میں۔ وہ ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں سے ہر ملک کے الگ الگ راستے جاتے تھے، جنکشن تھا وہ، جیسے ہے نا پونا جنکشن اور وہ جنکشن، یہ جنکشن ہوتے ہیں۔ جنکشن کا مطلب کیا ہے کہ وہاں سے راستے اور لائنیں کٹ جاتی ہے، ویسا مقام تھا۔ تو میرے آقا دو جہاں کے مالک نے کیا ارشاد فرمایا؟ حج ہو گیا، قبولیت والا حج، اور اسلام کا 5واں رکن مکمل اور مقبول، قبولیت والا، شریعت کے حکم کی تکمیل ہو گئی ہے، حج قبول ہو گیا ہے۔ لیکن جو آگے گئے ان کو بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، جو ادھر جا رہے ہیں ان کو روکو اور یہاں پر ٹھہرو۔ تو بعضوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی حج کا رکن باقی ہے؟ میرے آقا نے نہیں فرمایا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے غلام کو، آپ کے امتی کو کہنے دیجیے آپ کے نعرہ پاک کے خیرات میں، ارے سارے دین کی چابی دینا ہے غدیر قم کا پر، سارے دین کی چابی دینا ہے جس سے دین قبول ہوگا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کوئی حج کا رکن باقی ہے؟ تو میرے آقا نے حج کا رکن تو نہیں بنایا، اب تو مدینے کو جانے میں شک کر رہا ہے بیوقوف کا بچہ، یہ جاہی بد عقیدے کی اولاد، کہ مدینے کو کیوں جانا، کیا رکن حج ہے کی؟ ارے حج وہاں پر ہوگا، قبولیت تو مدینے میں ہوگی، جا کے بھیک مانگ تو تیرا حج قبول ہوگا۔ اگر ادھر کا ادھر واپس آئے گا تو پھر کیا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی نہیں ہے۔ حج کو جائے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ وہاں سے مدینے کو گئے بغیر واپس آ جائے، نہیں، حج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، واپس جا رہے ہیں، واپسی ہو رہی ہے، لیکن غدیر قم پر موقع پر بلایا تو سوال تو پیدا ہوا ہوگا۔ حج تو مکمل ہو گیا، اور پھر مقبول حج میرے آقا کی معیت میں قبول ہو چکا ہے، اور پھر غدیر قم پر کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میرے آقا نے اسے اہتمام کے ساتھ میں رکوایا کہ اب تم عقیدت مندوں کے ساتھ میں میدان عرفات کے اندر میں نے تمہارا امتحان لے لیا، اور اس میں تم کامیاب رہے۔ جو دیکھے وہ بھی غلط، جو سمجھے وہ بھی غلط، جو تم کو علم ہے اس کا بھی غلط، سب کا انکار کر کے تم نے مجھ پر انحصار کیا۔ عقیدتوں کی انتہا یہ ہے۔ اب عقیدہ بن چکا ہے کہ میرے مصطفیٰ جو کہیں گے وہ ہے، تو اب آؤ، اب تمہارے لیے طریقت کی چوکھٹ دینے کے لیے غدیر قم کے اوپر بلایا مصطفیٰ نے، اور بلا کر وہاں پر کیا کیا؟ امت کو بتانا مقصود نہیں تھا، یہ بھی تھا
کہ میرے آقا ارشاد فرماتے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق، عن ابن ہریرہ عن ابن ابو بکر صدیق عن ابن عمر فاروق عن ابن عثمان ابن عفان، کہ انہوں نے میرے آقا سے نقل کیا. بتانا اگر مقصود ہوتا تو ارشاد فرما دیتے، لیکن وہاں بتانا مقصود نہیں تھا، بلکہ میرے مصطفیٰ کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو کان میں بھی بول دیا جاتا ہے، یا میں آپ کو بول دوں آپ ان کو بول دیں، لیکن دکھانا مقصود ہے تو علی الاعلان. اور کوئی چیز بتانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی تو اس کو دکھایا جاتا ہے. نہ خطرہ تھا امت کے لیے یہ، اس لیے میرے آقا نے بتایا نہیں غدیر قم پر جو کچھ تھا، بلکہ وہاں پر کیا فرمایا کہ ایسا پوری سیرت کے اندر میں آپ کو واقعہ نہیں ملے گا کہ میرے آقا نے وہاں پر اسٹیج فرمایا، اسٹیج بنوانے کا. سارے اونٹوں کے اوپر کے کجاووں کو کھولو، رہتے رہو، ان کو لاؤ، اس کے ذریعے سے ایک ممبر بناؤ. ارے ممبر تو وہاں بنانا چاہیے تھا مکہ مکرمہ میں، کہاں بنانا چاہیے تھا؟ میدان عرفات کے اندر بنانا چاہیے تھا. لیکن یا رسول اللہ میدان عرفات میں آپ نے ممبر نہیں بنایا. ممبر کہاں بنایا جاتا ہے؟ جہاں پر اہم ہوتا ہے وہاں پر بنایا. اور بنانے کے بعد کہے کا بنایا، نہیں بنا سکتے. کیسا نہیں بنا سکتے؟ لا سب کے اونٹوں کے سب کا جمع کیا ممبر، اور خود ممبر ہے. قربان جائے ہماری نسل اس ممبر کی عظمتوں کے اوپر غدیر قم کے موقع پر اتنا ممبر بنایا، اتنا انتظام کیا میرے مصطفیٰ نے، اتنا اہتمام کیا. بتانا مقصود نہیں تھا، دکھانا مقصود تھا. غدیر قم کے اوپر جو کچھ ہونا تھا، اور کیا تھا وہ عقیدہ طریقت تھا، اور وہاں پر ولایت علی کا اعلان تھا، اپنی امت کو مولا علی کے حوالے کرنے کا اعلان تھا. اب شریعت کو طریقت کے تابع کرنے کا اہتمام تھا، اور روح شریعت کو ظاہر کروانا مقصود تھا. اب وہاں پر ممبر بنانے کے بعد نگاہ کے مالک کچھ اقلبا افروز ہوئے. اس کے بعد صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہوئی. فرمایا نہیں، کچھ اعلان نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ علی اور مولا علی ہے. تو بالکل بالکل مولا علی ہے، وہ چھپے نہیں، چھپتے ہی رہتے ہیں. یہ علی تمہارا ہی ظرف ہے کہ سب کچھ کائنات میں تم اپنے تصرف سے کرتے ہو، لیکن پھر بھی تم چھپے ہوتے ہو. آج بھی چھپے ہوتے ہیں وہ، حتیٰ کہ اپنے پیدا ہونے کے بعد نے اپنی قبر مبارک کو بھی چھپا رکھا. یہ ہے علی کی شان. ان کو چھاپنے کی اور ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ چھپ کر وہ کائنات کو سنبھالتے ہیں. وہ ذات ہے مولا علی کی. تو جہاں کے مالک نے بتانا چاہا تو ندا دی ندائے علی، کہا کہ یا رسول اللہ حاضر آئیے، اوپر آئیے. اب تو دکھانا مقصود ہے، عقیدہ تمہارا بنانا مقصود ہے، طریقت کے عقیدے کو بتانا مقصود ہے مجھے صحابہ اکرام کے سامنے قیامت تک کی امت کے لیے، کہ اب طریقت کے عقیدے میں مولا علی داخل ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مولا علی داخل ہوں گے. جو مولا علی کا نہیں وہ طریقت کا نہیں. کیونکہ اب یہاں کے عقیدے میں قرآن و حدیث کا عقیدہ ناکافی ہوگا، دلیل نہیں چلے گی. اب یہ نہیں پوچھنا اہل طریقت سے جو طریقت کے عقیدے کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اگر مولا علی کے عقیدے پر پہنچ گئے ہوں، اور وہ طریقت کا عقیدہ ان کو جب مل گیا ہو، عقیدہ بن چکا ہو، تو اب ان کو واپس لا کر قرآن و حدیث کے تانے مت دو تم. وہ اپنے عقیدے کے اوپر تو اپنے خون کے قطرے کو، ہماری تاریخ ہے کہ اپنی کھالوں کو ہم نے کھنچوا دیا، اپنے گھروں کو ہم نے لٹوا دیا. ہمارے آقا اور ہمارے اولیاء نے یہ سب کچھ اپنے عقیدے کے لیے علی کے سپاہی اور علی کے نمک حلال اور علی کے سپاہی بن کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم علی والے ہیں. کیا کہا سلطان الرحیم نے اور کیا کہا راجو شاہ ولی نے؟ کوئی ایک ولی بھی ایسا ہو جو علی والا نہ ہو. جو علی والا نہیں وہ ولی نہیں، جو ولی ہے وہ علی والا ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ طریقت کا عقیدہ علی کی چوکھٹ سے ملے گا. جو عقیدتوں میں رہ کر شریعت میں بابا ادھر رہے. اگر تجھے طریقت چاہیے تو علی کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا. کیوں کہ طریقت کی چوکھٹ پہلی علی کی ذات ہے. اب یہاں پر عقیدہ علی جو کہے وہ چلے گا، آل علی جو کہے وہ چلے گا، آل رسول جو کہے وہ چلے گا، غوث و خواجہ جو کہے وہ چلے گا. مفسر کیا کہے وہ نہیں چلے گا. محدث کیا کہے، ناقدری نہیں کر رہا ہوں میں، سنبھل کر رہنا. دو کشتی اپنی جگہ ہے،
اس کشتی کے اندر جانے دو عوام کو، لیکن تم کو اگر طریقت کی اور آل علی کی کشتی کی سعادت اگر ملی ہو بزرگوں کی نظروں سے، تو اب اس کشتی میں تمہارا سفر نہیں ہو سکتا، تم کو اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ اب اس کشتی میں آنے کے بعد میں بھی تمہارے لیے عقیدے کی بنیاد علی کے اقوال ہوں گے، قول علی ہوگا۔ یہ مے خانہ علی کا مے خانہ ہے، یہ مے خانہ اولیاء کا مے خانہ ہے، یہ مے خانہ آل رسول کا مے خانہ ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد میں جھومے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے مولا علی کا۔ طریقت میں عقیدے میں مولا علی ہونا پڑے گا، طریقت میں پنجتن پاک ہونا پڑے گا، عقیدے میں کہہ رہا ہوں میں، شریعت کے عقیدے میں قرآن و حدیث چلے گی، لیکن وہ شریعت کے حد تک ہے، ناقدری نہیں، اس کی سے نجات ہوگی، جنت ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، ہو جائے گا نا۔ لیکن طریقت کی راہ میں عقیدے میں مولا علی ہونا پڑے گا، آل علی ہونا پڑے گا، آل رسول ہونا پڑے گا، اور پھر وہ عقیدے کی سیڑھی چڑھتے 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 کہاں تک آئے گی؟ تو جہاں پر ہے وہ تیرے پیر کی ذات پر آئے گی، اتنا ہی عقیدہ اپنے پیر کی ذات سے تجھے بنانا پڑے گا۔ اس لیے دو جہاں کے مالک نے حج کروایا، عقیدتوں کا امتحان لیا، میدان عرفات میں حج کو قبول کروا کر شریعت کی تکمیل ہو گئی۔ تکمیل ہوئی کہ نہیں ہوئی تھی؟ میدان عرفات ہی کے اندر میں تو قرآن مجید کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن حق جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، حق تک امت کو پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان چند لوگوں کے ظالموں کے وجہ سے پوری امت کو محروم نہیں کریں گے، اس لیے علی الاعلان خانقاہ محمدی کے ذریعے سے خطبہ غدیر قم کو واضح کیا جائے گا انشاءاللہ 17 ذی الحجہ کو اتوار کے دن عادل آباد کی خانقاہ میں۔ ارے حج مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، آیت شریفہ نازل ہو گئی، پھر یہ غدیر قم، خطبہ غدیر قم کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ یہ خلاصہ تھا، مکمل ہو گیا جس مقصد کے لیے میں تمہارے درمیان میں بھیجا گیا، لیکن میں نے امتحان لے لیا، تم میرے عقیدت مند نہیں، میرے عقیدت مند تم نکلے، ثابت ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، مقصد اللہ کا حل ہو گیا۔ اب میرا مقصد ہے، اللہ کا مقصد تو دین کی تکمیل پر ہوا میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے، لیکن ہم اگر مصطفیٰ والے، میرے آقا والے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کا مقصد تو باقی ہے۔ جو حج تک رہے، جو نماز تک رہے، جو شریعت تک رہے، جو قرآن تک رہے، وہ اللہ کا مقصد پورا کرنے والا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقصد نہیں۔ اب یا رسول اللہ آپ کا مقصد بتائیے، تو دو جہاں کے مالک نے میدان عرفات میں اللہ نے وہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت شریفہ کو نازل کرنے کے بعد میں دین کو مکمل کر کے میرا مقصد تو میرے مصطفیٰ نے پورا کر دیا، پہنچا دیا، دین کو مکمل کر دیا ہے، نہیں آیت شریفہ مکمل کر دیا۔ اب امتی اگر وفادار ہوگا اور آقا کا اگر یہ امتی ہوگا تو وہ پوچھے گا یا رسول اللہ کا منشا تو آپ نے پورا کر دیا، لیکن ہم آپ کی امتی، آپ کی منشا کیا پوری کرے؟ چلو میرے امتیوں غدیر قم پر چلو۔ تو دو جہاں کے مالک نے سوالہ صحابہ اکرام کو لے کر نکلے، جنہوں نے یہ سوال کیا یا رسول آپ، اللہ نے آیت نازل فرما دی، آپ نے تو اللہ کا مقصد پورا کر دیا، لیکن ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے نارائن پر جانوں کو قربان کرنے والے، یا رسول اللہ آپ کا مقصد بھی کچھ پورا کرنے کا ہمیں راستہ دیجیے۔ تو پھر بلایا میدان غدیر قم کے اندر میں، اب کہا کہ یہ میرا مقصد تکمیل حج، تکمیل شریعت، تکمیل دین، اللہ کا مقصد تھا تمہارا۔ اگر تم میرے امتی ہو، میرے امتی ہو، اس کے امتی ہے جو تم اب اللہ کے بندے نہیں ہیں، اس سے بڑھ گیا گریڈ اپنا، ہم دو جہاں کے مالک کے امتی ہے۔ کون ہے جی؟ مسلمان، اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے تو کافر و مشرک بھی ہے، یہود و نصارہ بھی ہے، مجوسی اور تانترک بھی ہے نا جی، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تم کون ہیں؟ مسلمان ہو تو میرے آقا کے امتی ہو۔ تو یا رسول اللہ آپ کا مقصد بھی ہم کچھ پورا کریں گے، تو آپ کا مقصد بھی ہمارے سے کچھ پورا ہو سکتا ہے۔ تو پھر دو جہاں کے مالک نے کیا فرمایا؟ یہ فرما دیا خالی درود پڑھ لو، یا سلام پڑھ لو، یا پھر میلاد کر لو، یہ اعمال ہے، خدا کی قسم میرے آقا کی محبت کے اندر میں کریے اور خوب کیجیے، اس کا اہتمام کیجیے، یہی تو اظہار عشق ہوگا۔ لیکن آپ کا کوئی مقصد ہم سے پورا ہو، اس کا موقع دیجیے۔
تو پھر دو جہاں کے مالک نے اپنی پوری امت کو لے کر غدیر قم کے میدان میں آیا اور آ کر کہا کہ میرا مقصد یہ ہے، جو میری امت میرا مقصد پورا کرنا چاہے وہ مقصد اللہ کا تھا جو مکمل ہو گیا دین اور قرآن میں، اور میرا مقصد اگر تم پورا کرنا چاہتے ہو میرے امتیوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کو اپنا مولا مانو، میری آل کو اپنا آقا مانو، آل رسول سے محبت کرو، غوث و خواجہ سے محبت کرو، پنجتن پاک سے محبت کرو، آل رسول سے محبت کرو، اور قیامت تک میرے آل والی آل اولیاء کی صورت میں، چاہے وہ تمہارے پیر کی صورت میں ہو یا پیران پوری کی صورت میں ہو، تم ان سے محبت کرو۔ یہ میرا پیغام ہے۔ میرے آقا نے اپنے محبت کا اور اپنے مقصد کا جو عنوان بنایا، شریعت نہیں بنائی، وہ خدا کی منشا ہے، مصطفیٰ کی منشا علی کو منوانا ہے۔ من کنت مولا وہذا علی مولا، سمجھ میں آئی؟ تو ہم امت میرے آقا کی ہو تو آقا کی مرضی کو نہیں پورا کریں یا اللہ کی مرضی کو پورا کر کے یہی گالم گوٹ شریعت حج روزے زکات، یہ تو اللہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اگر تو میرے آقا کا وفادار ہے تو آقا کی منشا کو پورا کرنا ہے، تو آقا کہاں پر لے کر آئے؟ مکے سے نکالے، مدینے پاک سے نکالے اور نکال کر غدیر قم پر لائے اور کہا من کنت مولا ہو وہذا علی مولا، کہ جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے، اور میں تم کو چوکھٹ پر ڈال رہا ہوں، اب یہاں پر عقیدہ علی کی ذات کو بناؤ۔ تو غلط عقیدہ ہے کہ صحیح ہے، مگر کوالٹی والا ہے، اصلی گھی ہے، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگا۔ یہ انتخاب تو ادھر کا ہوگا، تو جہاں کے مالک کا ہوگا، غوث و خواجہ کا ہوگا، آل رسول کا ہوگا۔ یہ بھیک تو ان کے دروں پر ملتی ہے، یہ وہاں نہیں ملتی شریعت والوں کے پاس۔ وہاں علم ملے گا، عمل ملے گا، قرآن ملے گی، حدیث ملے گی، لیکن یہ خیرات آل رسول کے پاس ملے گی، مولا علی کے پاس سے ملے گی، اہل بیت کے پاس سے ملے گی، اور آل رسول کے پاس سے ملے گی، اولیاء کے پاس سے ملے گی، اور یہ خیرات بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور بڑھتے ہر زمانے کے اندر میں ان کے سچے امین رہیں گے، وہ علاقوں میں متعین کریں گے کہ جہاں پر یہ پیور خیرات ان کو ملی جائے گی، کہ جہاں پر اپنے پیر سے نکل کر تمام اولیاء کی محبت اور عظمتوں کے ساتھ غری نواز سے لے کر حضور پیران پیر غوث اعظم سے لے کر پنجتن پاک اور تمام صحابہ اور پنجتن پاک سے لے کر دو جہاں کے مالک تک، ان کا راستہ بالکل کلیئر، کوئی شک و شبے کی بات نہیں، کوئی اس میں مسلک اور جماعتوں کا دخل ہے ہی نہیں، دودھ میں پانی ہے ہی نہیں یہاں پر نظام میں، بلکہ یہاں کی پیورٹی کی سند ہے کہ کیا کریں گے وہ، کہ کیوں کہ سچے نظاموں کے لیے جو منتخب کرتے ہیں مولا علی کرتے ہیں، سچے نظاموں کے لیے جو منتخب کرتے ہیں اپنے سپاہی کو بٹھاتے ہیں وہ پنجتن پاک بٹھاتے ہیں، اور سچے سپاہی کو میدان میں جو لاتے ہیں جن سے حق ملتا ہے وہ غوث و خواجہ لاتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے ویسے کو اپائنٹ کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ اگر درمیان میں کوئی نیت بھی خراب کرے نا، کان پکڑ کر بازو ہٹا دیں گے، رہے بابا نیمبو پانی کی دکان لگا کر لے اپنی دنیا، مگر یہ نظام تو سے نہیں لیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے یہاں پر عقیدہ کس بات کا ہونا پڑے گا؟ عقیدہ ادھر کا نہیں چلے گا، یہاں کا عقیدہ مولا علی کا چلے گا، آل رسول کا چلے گا، پنجتن پاک کا چلے گا، اور اس عقیدے میں جتنا پکا ہے وہ اہل طریقت اتنا پکا ہے۔ اب تارا اگر کوئی دیکھے یہ تو اب قرآن و حدیث سے بھی تو ثابت کر دیا نا جی، ورنہ کیا وجہ تھی؟ دین مکمل ہو چکا، میدان عرفات میں حج مکمل ہو گیا، امت کی تکمیل ہو گیا نا سب کچھ، پھر اب غدیر امت کیوں لایا گیا؟ امت کو کہ یہ تو خدا کا مقصد پورا کیا انہوں نے جو میں نے دیا تھا۔ اب امت نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم کو وہ سعادت عطا کیجیے کہ ہم آپ کے ہیں، آپ کے امتی ہیں۔ آپ نے کہا تو قرآن مانا، آپ نے کہا روزہ تو روزہ مانا، حج تو حج مانا، لیکن یا رسول اللہ آپ یہ خیرات ہم کو دیجئے کہ ہم آپ کا بھی کچھ مقصد پورا کریں جس سے آپ کچھ ہوتے ہو۔ لا اسألکم اجری الا مودۃ فی القربى، کہ اے میرے ایمان والو، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، لا اسألکم علیہ اجری الا مودۃ فی القربى، کہ میرے محبوب قل لا اسألکم، کہہ دیجئے آپ کہ میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا،
یہ غدیر قم کا اعلان تھا. وہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی تو سمجھ لینا کہیں ادھر کی، لیکن تکمیلاً یہ بات کی اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. میں نے خدا کا پیغام تمہیں دیا، میں تم پر احسان کیا ہوں، تم اس کا مجھے کچھ بدلہ دو. قل لا اسألکم اجری الا اجری مودۃ فی القربى، کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، صرف یہ کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ مودت و محبت کرو. مل گیا نا پیغام غدیر قوم؟ ملا کہ نہیں ملا؟ خود بے غدیر قوم اس کا اظہار اپنے اپنے علاقوں میں محفلوں کے ذریعے سے کرو کہ کیا پیغام دیا میرے مصطفیٰ نے. اور پیغام کیا دیا سمجھ لیے نا. طریقت کی راہ کے اندر میں عقیدے کے لیے بنیاد قرآن و حدیث، یہ شریعت کے عقیدے میں چلے گا، حجت ہے، اس کے بغیر عقیدہ نہیں بنے گا. لیکن طریقت کے اندر میں عقیدے کی بنیاد مولا علی کی ذات ہوگی، آل رسول ہوں گے، آل علی اور اولاد علی اور اولیاء ہوں گے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے جہاں پر اس کا ہاتھ لگے گا اس کی پیر کی ذات لگے گی نا، وہیں تو لگے گا نا، وہیں سے تو پہچانا جائے گا. یا بیچ میں ہوا میں اڑ کے جائے گا؟ یہ نہیں جائے گا. تو پھر عقیدے کی بنیاد جو بنے گی وہ پیر کی ذات بنے گی. اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.